سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک فرمان پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک وہ وقت تھا جب ہم ہر کسی کے زبان سے یہ جملہ سنتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور آج الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہیں۔ ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں۔ ہم روزے سے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، جب بھی دل میں یہ خیال آئے کہ میں زندہ ہوں اور رمضان کے مہینے میں ہوں، تو اس وقت زبان پر یہ شکر کے کلمات کا آنا بہت لازمی ہے کہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، کہ ہمارے اندر ایسا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم رمضان کے مہینہ ہمیں نصیب ہو، ہمیں روزہ نصیب ہو، ہمیں نمازیں نصیب ہوں۔ یہ محض اللہ کی کرم نوازی اور میرے اللہ کی توفیق ہے اور رحمت کی نظر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا ہے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کریں۔ میرے مسلمان دوستو، رمضان میں کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ موضوع گزشتہ جمعے بیان ہو چکا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح دی جائے، اور آیا زکوٰۃ دینا ہم پر بھی لازم ہے، ہم پر بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کے دینے سے فائدہ کیا ہوگا۔ یہ مختلف قسم کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو سوچا آج کے جمعے میں زکوٰۃ ہی سے متعلق مختصراً گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ میرے مسلمان دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس اللہ نے ہم پر دن میں 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا ہے، اسی اللہ نے ہم میں سے مالداروں پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ جہاں بھی اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے، وہیں میرے اللہ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ دیکھ لیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آگے کیا ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ آپ 20 جگہ قرآن مجید میں دیکھیں گے، جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، وہیں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام کے جو بنیادی ارکان بیان فرمائے ہیں 5، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت واللہ الہ الا اللہ، کہ دین اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ توحید کا اقرار، شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، نمبر 2، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نمبر 3، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصَوْمُ رمضان، نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا،
وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج بھی فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں بتلائی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ زکوٰۃ یہ دین اسلام کے اندر فرض ہے، اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چند قبائل نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قبائل کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا۔ تو میرے مسلمان دوستو، جہاد یہ چھوٹی موٹی باتوں پر جہاد نہیں ہوتا۔ اگر دین کا کوئی بہت بڑا حکم ٹوٹ رہا ہو تو وہاں جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اور خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کا اعلان فرما رہے ہیں، تو کوئی خاص بات تو ہے نا جس کی وجہ سے فرما رہے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ چند قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، دین اسلام کے اندر زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جن کو اللہ نے سونا اور چاندی دیا ہو، جنہوں نے سونے اور چاندی کو جمع کیا ہو، اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے ہوں۔ یہاں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو اے پیغمبر دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اچھا، وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ خود میرے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہی سونا اور چاندی ہوں گے، اللہ رب العزت اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے۔ جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد فتقوا بہا جباہہم، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں کو اس سے داغیں گے، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغیں گے، وظہورہم، اور ان کے پشتوں کو داغیں گے۔ اچھا، وہ کہیں گے بابا یہ ہمیں کیوں داغا جا رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ وہی سونا ہے جو تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کر کے رکھا تو تھا، لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو پھر لو چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے تھے پھر اس کا مزہ بھی چکھو۔ تو میرے مسلمان دوستو، قرآن مجید کی یہ آیت ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی طرف جھنجھوڑ کر متوجہ کر رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس، ہمارے اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو میرے مسلمان دوستو ہم کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ مال میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مال میرے اللہ کا دیا، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔
اگر میرا اللہ یہ حکم دیتا کہ سال کے بعد جتنا مال جمع ہو سارا کا سارا میرے راستے میں خرچ کر دو، تو ہم پر لازم تھا ہم سارے کے سارے مال کو خرچ کر دیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم کے محتاج اور پابند ہیں۔ لیکن میرے اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ حکم نہیں دیا سال کے بعد سارا خرچ کر دو، فرمایا سال کے بعد 40واں حصہ خرچ کر دو، سال کے بعد 2.5% خرچ کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے جانور دیے ہوں اور وہ ان جانوروں کا حق ادا نہ کرتا ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان جانوروں کو خوب فربا کر کے موٹا کر کے لائیں گے، اور وہ جانور آ کر اپنے اسی مالک کو جو دنیا میں ان کا مالک تھا اور ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اپنے اسی مالک کو اپنے کھروں اور اپنے سینگوں سے روند دیں گے، خوب روندیں گے، روند روند کر جب اس کا جسم خوب متاثر ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اس کا جسم دوبارہ بن کر عذاب کے لیے تیار ہوگا۔ جب دوبارہ بن کر عذاب کے لیے تیار ہوگا تو ان جانوروں کو پھر حکم ہوگا کہ اس کو روندو۔ تو میرے مسلمان دوستوں، ہم اتنی محنت مشقت کر کے مال کو جمع کریں، اور وہ مال ہم جمع کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے راحت کا سامان ہو، ہمارے لیے سکون کا سبب بنے، اور کل قیامت کے دن وہی مال، وہی جانور، وہی جائیداد، وہی پیسہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ گھاٹے کا سودا ہے سراسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو فرمایا اس کا مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور وہ پوچھے گا بابا یہ سانپ کدھر سے آ گیا؟ تو کہا جائے گا یہ وہی تیرا مال ہے جس کو تو سنبھال سنبھال کے گن گن کر رکھتا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، وہ مال آج سانپ بن کر آپ کو ہار پہنایا گیا آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ تو تمام باتیں تھی زکوٰۃ سے متعلق کہ زکوٰۃ میرے اللہ نے مالداروں پر ان کے مالوں میں فرض کی ہے، لہذا جن مالداروں پر میرے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں مختصراً۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت۔ ہر وہ چیز جسے خریدتے وقت نیت کی تھی کہ میں اس کو بعد میں بیچوں گا وہ مال تجارت ہے۔ ہر وہ چیز جس کو خریدتے وقت نیت کی تھی میں اس کو بعد میں بیچوں گا وہ مال تجارت ہے۔ اور نمبر 4 نقدی مال۔ اچھا بھائی، صرف سونا، کوئی اور چیز نہ ہو، صرف سونا، تو 7.5 تولہ جس کے پاس ہو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ تو 7.5 تولہ سونا تو کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور صرف سونا بھی نہیں ہوتا، کچھ مال بھی ہوتا ہے۔ اور اگر صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی جس شخص کے پاس ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور مال تجارت نقدی مال کتنا ہو کہ بھئی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کے بقدر جس کے پاس مال تجارت ہو یا نقدی مال ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ 52.5 تولہ چاندی یہ کتنا مال بنتا ہے؟ تو یاد رکھیے آج کا کرنٹ ریٹ 1 تولہ چاندی کا وہ 3410 روپے ہے، 3410 روپے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے آج کے ریٹ کے حساب سے 1,80,000 روپے۔ یعنی جس شخص کے پاس 1,80,000 روپے کا مال تجارت ہو یا نقدی مال ہو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور میرے اللہ نے فرض کی ہے۔
اور اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، وہ تو کہے گا میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے. ہمارے گھرانوں میں عورتوں کے پاس آج کل یا تو 1 تولہ یا 1.5 تولہ یا 2 تولہ، اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، تو 7.5 تولہ. تو کہے گا میرے پاس تو 7.5 تولہ نہیں ہے، لہٰذا میں صاحب نصاب نہیں ہوں. نہیں بھائی، اگر 1 تولہ سونا ہے لیکن ساتھ میں 1000 روپے بھی ہیں تو یاد رکھیے پھر 7.5 تولہ سونے کا حساب نہیں ہوگا، پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا حساب ہوگا. تو 1 تولہ سونا 2 لاکھ سے اوپر کا ہے اور 52.5 تولہ چاندی 1,80,000 روپے کی ہے. تو پتہ چلا 1 تولہ سونا ہو، ساتھ میں 1000 روپے بھی ہوں، تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ دینا لازم. نمبر 2، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے یہ صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس مال پر 1 سال گزر جانا بھی شرط ہے. اگر سال نہیں گزرا تو وہ شخص اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. صاحب نصاب تو ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نمبر 3، زکوٰۃ میں سال کے شروع اور سال کے اختتام کا اعتبار ہوگا، درمیانے سال کے اعتبار نہیں. مثلا میرے پاس یکم رمضان کو اس سال 1,80,000 روپے ہیں، میں کیا ہوں؟ صاحب نصاب ہوں. درمیانے سال میں عید کا موقع آیا، بڑی عید کا، میں بالکل کنگال ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آئندہ سال یکم رمضان کو میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں. تو میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس تو درمیانے سال میں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں فقیر ہوں. نہیں، سال کے شروع اور سال کے آخر کا اعتبار ہوگا. سال کے شروع میں جو شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے بعد سال کے آخر میں بھی جو شخص صاحب نصاب ہے، درمیانے سال میں اگرچہ فقیر ہو چکا ہو، وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے. اچھا، زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ تو یاد رکھیے اصول اور فروع اپنے باپ، دادا، نکڑ دادا، پر دادا، یہ اوپر والے جتنے بھی ہیں، پھر نیچے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، نکڑ پوتا، نواسا، جتنے بھی ہیں، ان کو آپ نہیں دے سکتے. نمبر 2، سید کو آپ نہیں دے سکتے. نمبر 3، غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے. نمبر 4، جو شخص خود صاحب نصاب ہو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ صرف اور صرف فقراء کا حق ہے، صرف اور صرف فقراء کا حق ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فقیر کو اس زکوٰۃ کا مالک بنانا لازمی اور ضروری ہے. فقیر کو مالک بنانا لازمی اور ضروری ہے. اگر آپ نے کسی فقیر کو اپنے مکان میں کرائے پر رکھ دیا اور کہا کہ بابا اس سے میں کرایہ نہیں لوں گا بلکہ میرے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے اس زکوٰۃ سے کٹوتی کٹواتا رہوں گا، تو میرے مسلمان دوستو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فقیر کو مالک نہیں بنایا. آپ اس سے کرایہ لیں، کرایہ لینے کے بعد پھر اسے واپس اسے دے دیں کہ بھائی یہ میں دے رہا ہوں، تب جا کر وہ مالک بنے گا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ فقیر کو آپ زکوٰۃ کے مال کا مالک بنائیں. اچھا بھائی، یہ زکوٰۃ دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے زکوٰۃ دینے سے بہت بڑے بڑے جو فائدے ہوں گے ان میں سے 2 کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. نمبر 1، زکوٰۃ کے دینے سے آپ کا باقی مال پاک اور صاف ہو جائے گا. کون کون چاہتا ہے کہ میرا مال پاک اور صاف ہو؟ سب چاہتے ہیں. جب سب چاہتے ہیں تو جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تاکہ آپ کا باقی مال پاک اور صاف ہو. اور یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. اے پیغمبر، آپ ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لو. کیوں؟ تطہرہم، تاکہ وہ زکوٰۃ ان کے مالوں کو پاک کرے. تو یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لو تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے. تو پہلا فائدہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی مال محفوظ ہو جاتا ہے.
جو شخص زکوٰۃ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک روپے کا حساب کر کے دیتا ہے، میرے مسلمان دوستو، اس کا باقی مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں پھر بھی ہمارا مال محفوظ نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اپنے زکوٰۃ دینے کے طریقہ کار پر غور کرو۔ آپ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ اندازہ کر کے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اندازہ کر کے کہ بھئی میرے پاس فلاں اتنا ہے، فلاں اتنا ہے، فلاں اتنا ہے، یہ حساب کتاب میں اتنا ہے، یہ بلوں میں اتنا بن رہا ہے، چلو بھئی اتنا بن گیا اور اس کی زکوٰۃ بن گئی اور دے دیا۔ یہ ٹھکانے والا کام ہو گیا میرے رب کو۔ آپ کے کسی کے اوپر پیسے ہوں، آپ نے کسی سے قرض لینا ہے تو آپ اس سے قرض اندازے سے لیتے ہیں کہ ہاں بھائی جتنا بھی دے دیا ٹھیک ہے، خیر ہے؟ نہیں، وہاں تو آپ ایک ایک روپے کا حساب کرتے ہیں۔ آپ بابا ماچس بھی لے کر گئے تھے، آپ نے 1 کلو چینی بھی لی تھی، آپ نے تو پتی پاؤ بھی لی تھی، وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہاں تو آپ ایک ایک روپے کا حساب کر رہے ہیں، اور یہاں جب میرے رب کا حکم آیا کہ زکوٰۃ دینی ہے، وہاں اندازوں سے ٹرخا رہے ہیں، اور ٹرخانے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں پھر بھی ہمارا مال محفوظ نہیں۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے ایک ایک روپے کا حساب کر کے زکوٰۃ دی ہو اور آپ کا مال محفوظ نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ اور حکم ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ضلع سہارنپور میں بہت سارے انگریز رہتے تھے، انہوں نے اپنی کوٹھیاں بنائی ہوئی تھی، وہ مستقل وہاں نہیں رہتے تھے بلکہ گرمیاں گزارنے وہاں آ جاتے، باقی ایام میں وہ بمبئی بڑے بڑے شہروں میں جا کر وہاں رہتے تھے، لیکن یہاں انہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک انگریز اپنے شہر میں دفتر میں بیٹھا ہوا حساب و کتاب کر رہا ہے، اور اس کی کوٹھی ہے سہارنپور کے اندر۔ کہ سہارنپور میں آس پاس میں علاقوں میں آگ لگ گئی اور اس انگریز کی کوٹھی بیچ میں ہے بالکل۔ اس کا ملازم دوڑا دوڑا گیا اپنے اس سیٹھ کے پاس، انگریز سیٹھ کے پاس، کہ سیٹھ صاحب آپ کے علاقے میں آگ لگ گئی ہے اور آپ کی کوٹھی کے ارد گرد کے مکانات جل رہے ہیں، ان قریب آپ کا مکان بھی جلنے والا ہے۔ وہ اپنے حساب کتاب میں لگا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا، پھر وہ اپنے حساب کتاب میں لگا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا، جب اس کا حساب کتاب ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے ملازم سے پوچھا، ہاں بھائی بولو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے، حضرت جی آپ کے مکان اور کوٹھی کے ارد گرد کے سارے مکانات جل چکے ہیں، آپ کے مکان تک آگ پہنچنے والی ہے، میں یہ بتانے آیا ہوں۔ کہنے لگا، جاؤ، میرا مکان کبھی بھی نہیں جل سکتا، میرا مکان کبھی بھی نہیں جل سکتا۔ کیوں بھائی؟ میں نے مسلمان علماء سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کر دے، اللہ رب العزت اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں اپنے مال کے ایک ایک روپے کی مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا مال جل نہیں سکتا۔ وہ ملازم جا کر واپس دیکھتا ہے تو ارد گرد کے سارے مکانات جل چکے ہوتے ہیں، اس کا مکان صحیح سالم اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، جو اللہ ایک غیر مسلم کے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے پر اس کے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، میں اور آپ مسلمان اس اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اگر اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں تو کیا ہمارے مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ یہ اپنے ذہنوں سے نکال لو کہ گارڈ ہمارے مال کی حفاظت کریں گے، چوکیدار ہمارے مال کی حفاظت کریں گے، یہ سب کے سب اسباب ہیں۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کے مال کی حفاظت اس وقت کرے گا جب بندہ اللہ کے حکم کو مان کر اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر اتنی سی چھوٹی سی بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ باقی کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔